کیا گیا ہے۔ اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ کوئی حادثی مسئلہ نہیں تھا، یہ واقعہ کوئی اچانک رونما نہیں ہوا، بلکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے مشہور تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جبریل امین اس واقعے کی، اس معاملے کی، اس شہادت کی خبر دیتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ اسی لیول کا، اسی انداز کا پیار بھی فرماتے رہے، حتیٰ کہ اپنے اصحاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اور حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ام فضل کو، ان سب احباب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ارشاد فرما بھی دیا تھا، یہاں تک کہ جبریل امین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خبر لائے تھے، اس کی جو صورت حال تھی وہ یہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں آپ کے شہزادے تشریف فرما تھے، آپ اپنے شہزادوں کو چوم رہے تھے اور ان بچوں کے ساتھ پیار کر رہے تھے۔ اس کے بعد جبریل امین اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، آ کر خبردار کرتے ہیں اور دردناک خبر سناتے ہیں اور کہتے ہیں پیارے آقا، جس بچے سے آپ، جس شہزادے سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں، آپ کی امت آپ اس شہزادے کو قتل کر دے گی۔ حتیٰ کہ جبریل امین نے کربلا کی وہ مٹی، مقتل حسین کی مٹی لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور یوں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب یہ مٹی خون بن جائے گی آپ کا حسین اس دن شہید ہو جائے گا۔ جگہ کا نام بھی بتا دیا، واقعے کی طرف اشارہ بھی کر دیا، وقت کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ یہ جس دن مٹی خون ہو جائے گی اس دن یہ مارکہ بپا ہو چکا ہوگا۔ اور یہ بات صحابہ میں مشہور رہی۔ جب جنگ صفین ہوئی تھی تو جنگ صفین پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا قافلہ اسی راستہ سے عراق کو جا رہا تھا، تو جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت منہال بن عمرو بڑے سکہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم جس قافلے کے ساتھ تھے وہ قافلہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تھا۔ آپ جب نہر فرات کے کنارے سے گزرے، اس مقام کربلا پر پہنچے تو آپ نے قافلہ روک دیا۔ حضرت علی نے قافلہ روک کے وہاں ایک خطبہ سنایا، اس کو خصائص کبریٰ میں نقل کر دیا گیا۔ خطبہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگو، یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی، یہاں میرے شہزادے حسین نے اور ان کی آل نے قتل ہونا ہے۔ مقام کربلا میں کھڑے ہو کر، اس دشت اور اس جنگل میں کھڑے ہو کر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم صحابہ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں، یاد رکھ لو یہ وہی مقام ہے، کیونکہ جن حدیث میں اس واقعے کی خبر آئی ہے وہاں کربلا کا نام بھی ذکر ہے، بعض روایات میں فرات کا کنارے کا ذکر ہے اور بعض اوقات میں ایک دشت عراق کا ذکر ہے، تو مختلف الفاظ ہیں، علاقہ وہی ہے۔ تو یہ پہلے خبر مشہور تھی، حضرت علی نے اس جگہ پہ جا کے نشاندہی بھی کی تھی اور یوں فرمایا تھا ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض یقال لہ کربلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے اس بیٹے کو میرے بعد ایک ایسی جگہ پہ قتل کر دیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، یقال لہ کربلا، جس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ الفاظ بھی بول دیے، نام بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا میرے بعد یہ واقعہ ہونے والا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جب وفات ہوتی ہے تو اس وقت حضرت امام حسن اور امام حسین کی عمر مبارک تقریباً 5-5 6 سال ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے تو اس کے 50 سال کے بعد یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں تقریباً 11 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے، 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے، تو 50 سال۔ جب 50 سال گزرے تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک ہے وہ تقریباً 55 سے 56 سال ہے۔ 55 سے 56 سال کے امام حسین تھے تو یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس پر جو بشارتیں ہیں پہلے میں وہ حدیثیں دو پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ام فضل روایت کرتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی خبر دی تو فرمایا فَعْلَمِي اِذَا تَحَوَّلَتْ هَٰذِهِ التُّرْبَةُ دَمًا، اے ام سلمہ یہ شیشی لے لو، یہ مٹی میرے سے لے لو، اور یاد رکھنا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا یہ وقت آ چکا ہے۔ کیا وقت ہے؟ فَعْلَمِي أَنَّ ابْنِي قَدْ قُتِلَ، کہ میرا یہ بیٹا شہید ہو گیا۔ اس کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت ام سلمہ کی دوسری روایت، آپ فرماتی ہیں 10 محرم کا دن تھا، یہ خبر جو مصطفیٰ نے 50 سال پہلے دی تھی 10 محرم کے دن، فرماتی ہے میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا۔ وہ مشاہدے کے الفاظ سن لیں۔ آپ فرماتے 10 محرم کا دن ہے، دوپہر کا وقت ہے، میں لیٹی ہوئی تھی، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ لِحْيَتِهِ التُّرَابُ وَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رسول اللہ۔ آپ فرماتے میں نے خواب دیکھا، خواب مصطفیٰ کو دیکھا، کملی والے تشریف لاتے، میں کیا دیکھتا ہوں؟ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ، سرکار کے سر مبارک میں اور آپ کی داڑھی مبارک میں مٹی ہے، گرد ہے۔ قُلْتُ مَا لَكَ يَا رسول اللہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ یہ آپ کی صورت تھا اور یہ کنڈیشن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہدت قتل الحسین، میں محمد قتل حسین پہ ابھی حاضر تھا۔ یہ الفاظ حضرت ام سلمہ کے، اس کو جامع ترمذی والے نے نقل کیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے 10 محرم کے دن میں مکے میں تھا، دوپہر کا وقت، فرماتے میں لیٹا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا، آنکھ لگی تو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام اشعث واغبر۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے جب دوپہر کے وقت نیند میں سرکار دو علیہ وسلم کو دیکھا، اشعث پراگندہ بال، گرد آلود بال، پریشان حالت، وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ، آپ کے ہاتھ میں نے ایک شیشی دیکھی، اس شیشی میں خون دیکھا۔ تو میں نے پوچھا ما هذه الدم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ خون کس چیز کا؟ سرکار نے فرمایا دم حسین و اصحابی، فرمایا میرے حسین اور ان کے اصحاب، ان کے احباب کا خون ہے۔ شہدت الآن آنفا، سرکار نے فرمایا کہ میں ابھی کربلا سے آیا، یہ شہادتیں ہو رہی تھی، میں محمد شیشی میں خون جمع کر رہا۔ یہ معرکہ کربلا میں ہو رہا ہے، خواب مکے میں دکھایا جا رہا ہے اور مدینے میں دیکھا جا رہا ہے، اور وہی وقت تھا، وہی لمحات تھے، یہ واقعہ رونما ہوا۔ جب وقت بھی وہی ہے، جب یہ بات ثابت ہو گئی 10 محرم کا دن، اسی وقت جس وقت خواب دیکھا جا رہا ہے اسی وقت یہ قتل ہو گئے اور یہ شہادتیں ہو گئیں، تو اس کا مطلب ہے خواب 100% سچا ہے۔ جب خواب سچا ہے پھر مصطفیٰ کا دیدار حالت خواب میں حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق اور سچ دیکھا۔ خواب میں مصطفیٰ کا آنا یہ 100% درست ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی خبر تھی، بعد وصال بھی خبر تھی، سرکار نے جو خبر دی تھی ویسے ہی رونما ہوئی، اور یہ آج بھی حق ہے، یہ اس وقت بھی حق ہے۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا کربلا میں تو بڑی دردناک یہ داستان اس امت میں واقع پذیر ہوئی۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ تاریخ کی معتبر ترین کتاب ہے، ہر مکتب فکر کا آدمی امام ابن کثیر کو، حافظ ابن کثیر کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے۔ سعودیہ میں
بڑے بڑے لوگ منکر ہیں، لیکن وہ بھی ابن کثیر کا نام آ جائے تو سر جھکا لیتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں جس وقت واقعہ کرب و بلا ہوا اسی وقت آسماں کے چہرے پہ 3 شعر خون سے لکھ دیے گئے۔ وہ 3 شعر جو خون سے لکھ دیے گئے، خون کا قلم، خون کی تحریر، 3 شعر لکھے ہوئے تھے۔ امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اس کو نقل کیا۔ وہ شعر کیا تھے؟ شعر یہ ہیں، فرماتے اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔ یہ شعر آسمان دنیا پہ لکھ دیے گئے اور کہا گیا وہ لوگ، وہ طبقہ جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے، کیا وہ ان کے نانا محمد کے قیامت کے دن شفاعت کی امید رکھیں گے؟ اور بابا قیامت کے دن تو شفاعت کا حق ہی مصطفیٰ عطا کرے۔ اگر کسی نے شفاعت کی تو اجازت مصطفیٰ سے کرے۔ اللہ پہلا حق کے شفاعت و سفارش صرف اپنے محبوب کو عطا کرے گا۔ آپ جس کو اجازت دیں گے وہ شفاعت کرتا چلا جائے گا، اگر آپ اجازت نہیں دیں تو وہاں اجازت ملے گی ہی نہیں۔ آسمان دنیا پہ یہ شعر لکھ دیا گیا اور کہا گیا جن لوگوں نے حسین کو قتل کیا، کیا قیامت کے دن ان کے نانا محمد کی شفاعت کی یہ بھی امید رکھیں گے؟ ایسا بھی ممکن ہے۔ دوسرا شعر آگے لکھا تھا فلا واللہ لیس لہم شفیع وہم یوم القیامت فی العذاب۔ فرمایا کبھی نہیں حسین کو قتل کر کے شفاعت مصطفیٰ کی امید کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا فلا واللہ، یہ تو کبھی نہیں ہوتا، اللہ کی قسم، لیس لہم شفیع، کملی والے ان کے حق میں کبھی شفاعت نہیں فرمائے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہم یوم القیامت فی العذاب، سارے قاتلین حسین عذاب میں، سخت ترین عذاب میں قیامت کے دن مبتلا ہو۔ تیسرا جملہ، تیسرا شعر آسمان دنیا پہ جو لکھا تھا وہ یہ تھا وَقَدْ قَتَلُوا الْحُسَيْنَ بِحُکْمِ جَوْءٍ وَخَالَفَهُمْ حُکْمُهُمْ حُکْمُ الْکِتَابِ۔ یہ لکھ دیا گیا جن لوگوں نے ظالم کے حکم سے امام حسین اور آپ کے خانوادہ کو قتل کیا ہے، انہوں نے اللہ کی کتاب کے حکم کی نافرمانی اور مخالفت کی۔ یہ 3 شعر امام ابن کثیر نے لکھا، آسمان پہ لکھ دیے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ وہ جو کوفہ سے دمشق کا راستہ تھا وہاں ایک گرجا تھا، یہ گرجے کی دیوار پہ لکھے ہوئے، بر شعر پڑھے گئے، صحابہ نے پڑھے، اہل بیت نے پڑھے، امت تک مورخین نے لکھ کے پہنچا دیے۔ تو جس نے حسین کے قتل میں حصہ لیا ہے قیامت کے دن محمد عربی کی شفاعت سے محروم ہے۔ لوگ آج اس کو رحمت للعالمین لکھتے پھرتے، لوگ امیر المومنین کے ٹائٹل لکھواتے پھرتے ہیں، بھائی ان کی گواہی پہلے آ چکی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری آل پہ ظلم کیا، جنہوں نے میری آل کو ستایا، اللہ پاک نے ان پہ جہنم حرام کر دی، بلکہ ان پہ جنت حرام کر دی۔ قاتل حسین اور قاتل اہل بیت جنت کی امید یہ ناممکن۔ پھر دیکھیں یہ خانوادہ رسول کے گلشن اجڑ گیا جس میں 72 تن ذبح ہو گئے، ان میں 70 تن شہید ہو گئے۔ 71ویں نمبر پہ امام حسین کی باری ہے اور 72 نمبر پر حضرت سوید کی باری ہے۔ حضرت سوید جان نثار تھے امام حسین کے، یہ جوان اسی جنگ میں زخمی ہوئے، زخمی ہونے کے بعد ایک سائیڈ پہ ہو گئے، اور امام حسین کی شہادت کے بعد جب انہوں نے پھر تصادم کیا تو ظالموں نے ان کو پھر قتل کیا۔ آخری شہید حضرت سوید ہیں غزوہ کربلا۔ یہ قافلہ اجڑ گیا، ظالموں نے پھر اگلا سد باب کیا۔ اس کی ایک وجہ علماء نے لکھی، میں آپ کو وجہ بیان کروں۔ انہوں نے یہ کیوں کیا؟ ابن زیاد باز کیوں نہیں آیا؟ وہاں 3 گورنر بدلے گئے اور انہوں نے یہ کام نہ کیا، نرم گوشہ اختیار کیا، خانوادہ رسول کا حیا کیا، اہل بیت سے شرمائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حق سے محروم نہ رہے۔ پھر ابن زیاد کو آرڈر ہوگا یزید کی طرف سے کہ
یا حسین کی بیعت چاہیے یا سر چاہیے، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ یہ اقرار ابن زیاد کئی بار کر چکا، اپنی زبانی کر چکا۔ اور اصل اس کی کہانی کیا تھی؟ جب امام حسین کربلا میں پہنچے تھے تو آپ کے پاس ایک تھیلا تھا، اس تھیلے میں سینکڑوں خطوط تھے۔ آپ نے اہل کوفہ کی بے وفائی دیکھ کر، ان کا رخ موڑ کے چلنا دیکھ کر، اور ابن زیاد کے خوف اور ہراس میں آ کر امام حسین کا ساتھ چھوڑ دینے کو کے بعد کربلا میں یہ ساری صورتحال بپا کر کے جب سامنا ہوا تو امام حسین نے ایک ایک خط اٹھا کے دکھایا۔ آپ نے فرمایا کوفیوں کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ آپ نے نام پڑھ کے بتایا فلاں فلاں آدمی نے مجھے خط لکھا ہے، فلاں نے بھی 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 خط لکھا ہے۔ جب یہ سارے لوگوں کے نام امام حسین نے جرأت سے بتا دیے، اوپن کر دی، کسی کا نام چھپایا نہیں ہے، سب کے خط اٹھائے، نام پڑھ کے بتا دیے، کوفی خائف ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب اگر حسین کو قتل نہ کیا، نام تو وہی جو اوپن ہو گئے، اب تو پتہ چل گیا، یہ تو یزید تک خبر پہنچ جائے گی، اب ہماری تو خیر ہی نہیں ہے، لہذا اپنی جان بچاؤ، حسین کو قتل کرو۔ اس لیے سب نے ابن زیاد کی حمایت کی، امام حسین کا ساتھ سب نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے اپنی جان بچاؤ، ہمیں دوسروں سے کیا۔ وہ سارے باغی ہو گئے تھے، مخالف ہو گئے تھے، ابن زیاد کے ساتھ لگ کے انہوں نے یہ سارا مارکا۔ جب یہ مارکا ہو گیا تو انہوں نے خیموں کو بھی آگ لگائی تھی۔ خیموں کو آگ لگانے کی وجہ بھی یہی تھی، انہوں نے کہا چلو نام تو بولنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن وہ تھیلا اور خطوط تو یہاں پڑے ہیں، اگر کسی گورنمنٹ کے آدمی کے ہاتھ لگ گئے تو صاف ظاہر ہے یہ نام پھر بھی یزید کے پاس جائیں گے، یزید نے ہمیں پھر بلا لینا ہے، جب بلا لیا تو ہم پھر بھی نہیں بچ سکتے، اچھا ہے تو ریکارڈ ہی جلا دو۔ یہ ریکارڈ جلا دینا، دفتروں کو آگ لگانا، فیکٹریوں کو آگ لگانا، کرپشن چھپانا، اپنا ظلم چھپانا، اپنی وارداتیں چھپانا، ثبوت ختم کرنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ یزیدی ٹولے کا کام ہے۔ آج بھی دنیا یہی کر رہی ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرپشن، چوری، ڈاکہ اور اپنا ظلم چھپانے کے لیے دنیا سارے کا سارا ریکارڈ جلا کے سائڈ پہ ہو گئے۔ یہ یزیدیوں کا کردار ہے۔ یزیدیوں نے خیموں کو آگ لگائی تو پردہ دار خیموں سے باہر ہے۔ جب مارکہ کربلا میں پردہ دار باہر آئیں تو وہاں تو کتنے کتنے شہزادے ذبح ہو چکے تھے، گھوڑے اوپر سے دوڑ چکے تھے اور مٹی نے پردہ دے رکھا۔ اب اس قافلے کو قیدی کیا گیا، ابن زیاد کا آرڈر آ گیا کہ ان کو فوراً میرے پاس لے گئے۔ اب سب پردہ داروں کو اونٹوں پہ سوار کیا گیا۔ اگلا اونٹ امام زین العابدین علی اوسط ان کا نام تھا، زین العابدین کے نام سے مشہور ہے، اور سجاد ان کا لقب تھا۔ بہت بڑے سجدہ کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے پارسا انسان تھے۔ امام حسین کے شہزادے تھے، بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے وہ مارکے میں نہ آ سکے، اللہ کا نظام کوئی ایسا تھا، ان کی جان بچنی تھی، بچ گئی۔ اب اس بیمار شہزادے کو اونٹ کی ننگی پیٹھ کے بٹھایا گیا، زنجیروں سے جکڑ دیا۔ اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ سوار ہونا تو ویسے ہی بہت مشکل ہے، پھر زنجیروں سے باندھ کے جکڑ دے گیا اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، جسم کو ان کو جھکا کے باندھ دیا گیا۔ اتنے بڑے ظلم اور ستم اور زیادتی کے ساتھ ان کا قافلے کو روانہ کیا گیا، پیچھے پردہ داروں کے اونٹ تھے، آگے امام زین العابدین۔ یہ قافلہ اب کربلا کا میدان چھوڑ رہا ہے، یہ چھوڑ کے ابن زیاد اپنے تخت پہ کوفے میں بیٹھا تھا۔ تھوڑا سا پیچھے ہم دیکھیں، تھوڑی دیر پہلے یہی کوفہ دار الحکومت تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ تھوڑا عرصہ پہلے یہی کوفہ دار الحکومت علی المرتضیٰ کا تھا، اسی تخت پہ مولا علی بیٹھا کرتے تھے۔ آج اسی تخت پہ ظالم ابن زیاد بیٹھا تھا، اور یہ قافلہ جب وہاں پیش کیا گیا ابن زیاد کے دربار میں تو وہاں ایک عجیب سما تھا۔ یہ وہی تھا جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور تھا، آپ کے اہل خانہ آپ کو ملنے جاتے تو کوفے کے لوگ استقبال کرتے،
سیدہ زینب پاک آپ کی شہزادی جب آپ کو ملنے جاتی تو بہت بڑا استقبال ہوتا، بڑی خواتین آپ کا استقبال کرتی اور استقبال کر کے گھر لے جاتی، آپ وہاں ان کو درس پڑھاتی، قرآن پڑھاتی، حدیث پڑھاتی، دین سکھاتی۔ بہت بڑی شاگردوں کی تعداد تھی، کثیر لوگ میں، سینکڑوں ہزاروں میں لوگ سیدہ زینب پاک کے شاگرد تھے۔ اور امام حسین کا اور امام حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دارالحکومت رہا۔ اب حالات ایسے بدلے کہ وہی ابن زیاد اسی کرسی پہ بیٹھا، اسی تخت پہ بیٹھا، اور خانوادہ رسول کے مقتولوں اور شہیدوں کو بلایا گیا اور قیدی ہو کے وہاں پہنچے۔ جب اس دربار میں پہنچے ہیں تو مورخین نے بڑا عجیب نقشہ لکھا ہے، وہاں آگے آگے سر امام حسین کا رکھ دیا گیا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ بہت غم کا زمانہ تھا، بہت عجیب صورتحال تھی۔ اور اس ظالم نے چھڑی اٹھا کر، پہلے یہ چھڑی اٹھا کے امام حسین کے ہونٹوں پہ مارنے والا ابن زیاد بدقسمت، جب اس نے یہ چھڑی ماری تو وہاں کوفے میں وہاں موجود حضرت زید بن ارقم صحابی رسول موجود تھے۔ انہوں نے جب دیکھا تو تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا ابن زیاد بدقسمت، ظالم اس چھڑی کو پیچھے ہٹا، ان ہونٹوں پہ میں نے محمد عربی کو چومتے دیکھا، آج تو ان ہونٹوں پہ چھڑیاں مار رہا۔ ابن زیاد نے دھمکایا، اس نے کہا اس کو باہر لے جا کر قتل کر۔ زید بن ارقم باہر آئے، روتے ہوئے باہر آئے، جذبات ان کا جو ہے نا کنٹرول میں نہیں تھا۔ اس وقت یہ جملے کہہ رہے تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ اے کوفیو، آج تم نے علی کے بیٹے محمد کے شہزادے کو قتل کر دیا، آج اپنے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا۔ ظالمو، اتنا بڑا ظلم تم نے کمایا ہے، تاریخ میں اتنا ظلم نہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ اتنی بے وفائی، اپنے خطوط سے بلایا اور پھر بے وفائی کی، صرف بے وفائی کی نہیں بلکہ ان کو قتل کر کے ان کے پورے خانوادے کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ اور اگلا جملہ کہا، تم نے حسین کو تو قتل کیا، ابن زیاد کی غلامی کو قبول کیا۔ یہ غلامی کی زندگی آج سے نہیں ہے، یہ اس دور تھے۔ اس وقت بھی کوفی ابن زیاد کے سامنے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے بیٹھے تھے، جرأت نہیں پڑتی تھی کہ ظالم کے سامنے سر اٹھا کے بات کرے، زبانیں بند ہو گئیں، آنکھیں جھک گئی، سر جھک گئے، بے جان ہو گئے، مردہ حال بیٹھے سامنے، کسی ظالم کو ظالم نہیں کہہ سکے، جس کے نتیجے میں وہ خانوادہ رسول پہ اتنا ظلم ہوتا رہا۔ آج بھی اس قوم کی یہی حالت ہے، مسلمان ظلم کے خلاف نہیں اٹھتا، جو دل چاہے جبر ہو جائے، جو دل چاہے ہو جائے، گھر میں بیٹھ کے رو رو کے مر گیا ہے مسلمان، لیکن اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلا۔ جب تک قومیں باہر نہیں نکلتی، یاد رکھ لو اس وقت تک عزتیں نصیب نہیں ہوتی، آزادیاں نصیب نہیں ہوتی۔ وہ لوگ ابن زیاد کے غلام تھے، آج ہم بھی کرپٹ ٹولے کے غلام ہیں، آج ہم بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھ لو، ظالم دندناتا رہے گا، یہ مظلوم قوم پستے چلے جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہم اپنے آپ پہ خود ظلم کرنے والے ہیں، گونگے، ڈورے، اندھے۔ جب تک ہم اندھے رہیں گے تو یاد رکھ لو، یہ کوفیوں والا کردار ہے، جب تک قوم کوفی رہے گی ظلم عروج پہ رہے گا۔ جب قوم امام حسین کے ساتھ نکل آئے گی، حسینی مشن کے علمبردار ہوگی، اس وقت فتح کا سورج طلوع ہو سکتا ہے۔ بظاہر امام حسین کا گھر اجڑ گیا، نسل اجڑ گئی، شہید ہو گئے، لیکن یاد رکھ لو وہ آج بھی زندہ ہیں، وہ کل بھی زندہ ہیں، ان کا مشن آج بھی زندہ ہے، ان کا مشن کل بھی زندہ ہے، نام آج بھی زندہ ہے، نام کل بھی زندہ ہے۔ ظالم اس وقت سے مر گئے، آج تک مرے جا رہے ہیں، اس وقت سے لعنتی ہیں، آج تک لعنتی ہیں، قیامت تک لعنتی ہیں، قیامت کے بعد بھی یہ لعنت کے مستحق ہیں۔ حسین آج بھی رحمت کا مستحق ہے، حسین قیامت کے دن بھی رحمت کا مستحق ہے۔ جو حق پہ کھڑا ہوتا ہے دنیا اس کو سلوٹ کرتی ہے، جو باطل ہوتا ہے دنیا اس کو لعنتا ہے۔ پھر دیکھ، یہی ابن زیاد کا دارالحکومت ہے، وہاں پہ حضرت زینب کو جب ابن زیاد نے نظر اٹھا کے دیکھی نا، پوچھنے لگا یہ کون بی بی ہے؟ حضرت زینب خاموش رہے، اس نے پھر پوچھا، آپ خاموش رہے، اس نے تیسری بار پھر پوچھا، لوگوں نے بتایا یہ حسین کی بہن ہے، یہ حضرت زینب علی کی شہزادی ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو ابن زیاد نے بڑا برا جملہ بولا، اس نے کہا زینب
تم شکست کھا گئے، یزید جیت گئے۔ جب یہ جملہ بولا تو علی کا خون کھولا، سیدہ زینب پاک کھڑی ہو گئی، انہوں نے فرمایا بدقسمت یاد رکھ، آج یزید نہیں جیتا، یزید کا مشن نہیں جیتا، آج بھی ہم جیتے ہیں، کل بھی ہم جیتے ہیں۔ ایسا خطاب اور ایسا خطبہ ابن زیاد کی اس دربار میں سیدہ زینب پاک نے دیا، تاریخ میں کسی نے اتنی جرأت سے خطبہ نہیں دیا۔ آخر ابن زیاد بے زبان ہو گیا، اس کو جواب نہیں آتا تھا، آخر پہ کہنے لگا ہاں بڑا مکفّا کلام کیا ہے آپ نے، بڑے خوبصورت جملے بولے آپ نے۔ فرمایا میں نے خوبصورت جملے نہیں بولے، میں نے حق کہا ہے اور سچ کہا ہے، جو میرا حق بنتا تھا میں نے ظالم کے منہ پہ کہہ دیا۔ میرے اندر علی کا خون ہے، میرے اندر سیدہ زہرا پاک کا دودھ ہے، میں باطل کے سامنے جھکنے والی نہیں ہوں۔ حسین نے جان کی پناہ نہیں مانگی تو میں بھی جان کی پناہ نہیں مانگی۔ تو اتنا خوبصورت خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد پھر حضرت علی اوسط، حضرت امام زین العابدین، خوبصورت شہزادے تھے، یہ حضرت زینب کے پاس بیٹھے تھے۔ ابن زیاد نے دیکھا، اس نے کہا یہ جوان کون ہے، یہ کیسے بچ گیا، اس کو بھی قتل کر دو۔ سیدہ زینب پاک نے ہاتھ رکھا اپنے لال پہ، ہاتھ رکھ کے فرمایا جو علی الاوسط تک پہنچا وہ پہلے زینب کو قتل کرے۔ ابن زیاد سمجھ گیا، اس نے کہا بات الٹی ہو گئی ہے، اب یہ کام نہیں ہوگا، خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا ایسا کرو نا، اب قافلہ یہاں سے روانہ کر دو۔ یہاں تقریباً بعض شارحین نے لکھا ہے اور مورخین نے لکھا ہے 2 سے 3 دن تک یہ قافلہ ابن زیاد کے پاس رہا، پھر یہاں سے قافلہ دمشق کو چلا، پھر یہ وہاں سے سفر کرتا کرتا مختلف شہروں میں، جہاں سے یہ قافلہ گزرتا گیا اس قوم کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی میڈیا کا دور تو تھا نہیں، لوگوں کو کیا خبر، بس اتنی افواہ تھی، وہ جی باغی تھے، بادشاہ وقت کے باغی تھے، ان کو کچل دیا گیا، کیفر کردار تک پہنچایا گیا، اب کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا، اب یزید زندہ باد کے نعرے لگیں گے، وہ فتح ہو گئی، باغی مارے گئے۔ بس باغی کا لوگوں کو پتہ تھا اور کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب لوگ دیکھتے تھے اور قریب آتے تھے، پہچانتے تھے، تو پھر آنکھیں کھلتی تھی، ہاں یزید اتنا بڑا ظالم، اس نے اپنے نبی کے شہزادوں کو قتل کر زندگی باقی تو کوفے سے